ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں قربانیوں کا ذکر ملتا ہے کہ کتنی قربانیاں دی تھی نا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہا. تو ایک چیز ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دوست بنے تھے، یاد ہوگا، اخلاص، یکسوئی. ٹھیک ہے، اخلاص، یکسوئی، اور صحیح مخلص تھے وہ اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، توحید کے ساتھ. تو اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کبھی پیچھے نہیں رہنے دیتا. آپ اگر ذمہ داریاں لیتے ہیں، جو لوگ گھر کی ذمہ داریاں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مخلص ہوتے ہیں نا، ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، ہماری مدرز ہوتی ہیں، گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جب رمضان ہوتا ہے تو خود بخود ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی کبھی الارم بھی نہیں بجتا اور وہ اٹھ جاتی ہیں، اور ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اٹھ کے انہوں نے سحری بنانی ہوتی ہے. اور آپ میں سے بھی کسی کی اگر ذمہ داری ہو نا تو کتنی محبت سے ہم اٹھ جاتے ہیں ایک ذمہ داری کی، ہمیں نیند ہی نہیں آتی. تو دنیا کی ذمہ داریاں ہم خود پر اتنے اخلاص کے ساتھ اور خوف اور ڈر کی ڈانٹ پڑ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا، تو وہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں. تو قرآن ایک بہت بڑی ہمارے پاس ذمہ داری ہے جس کو ہمیں تھامنا ہے. اور یقین جانیں، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، اس ٹائم کے علاوہ کوئی ٹائم آپ کو محبت اور اخلاص اور برکتیں نہیں دیتا. ریزن کیا ہے کہ یہ وقت سکون کا وقت ہے، سوائے نیند کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس وقت میں. یعنی آپ کے اپنے نفس کے ساتھ اس ٹائم جنگ ہے، لیکن اگر آپ دن کے کسی اور حصے میں سیکھتے ہیں تو آپ کی بہت سے لوگوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. لوگ نہیں آپ کی اس فیلنگ کو سمجھ پاتے. شور ارد گرد، کبھی کوئی اچانک آ گیا، کبھی کسی کی کال آ گئی، کبھی کسی کے میسیجز آ گئے. اس ٹائم نہ آپ کو کسی نے میسیج نے تنگ کرنا ہے، نہ آپ کو کسی کال نے تنگ کرنا ہے، نہ ہی آپ کو کسی اور چیز نے رکاوٹ بننا ہے. تو انشاءاللہ اپنے نفس کی جنگ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد رکھنا ہے کہ کس طرح انہوں نے کوششیں، محنتیں کی، اور آخری جو ان کا دور تھا تب تک اللہ نے ان سے قربانیاں لی، اور آج ہم ان کا نام پڑھتے ہیں. سب سے خوبصورت انداز میں ان کا نام لیا جاتا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. آج اسکرین شیئر نہیں ہوگی تو آپ اپنا قرآن خود ہی کھولیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت قصہ ہمیں سنا رہے تھے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کوئی بھی اسے، یعنی اس معجزے سے کوئی بھی امپریس نہیں ہوا تھا. حالانکہ وہ آنکھوں دیکھا سب حال تھا سوائے ایک بندے کے. وہ کون سا بندہ تھا؟ وہ کون سا رشتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو امپریس ہوا اور پھر وہ اسلام لے آیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ اس زمین سے اس نے بھی ہجرت کی. وہ لوط علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. تو انہوں نے اس بات کو آبزرو کیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ وہاں سے نکلے. وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اسے. کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. کس سے؟ آگ سے، لوگوں سے، قوم والوں سے. تو ابراہیم علیہ السلام کا
اپنی قوم سے نجات حاصل کرنا بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ، کیونکہ وہاں سے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ ولوطن اور لوط کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کو ان ظالموں کے پنجوں سے بحفاظت نکال کر شام کی طرف ہجرت کرنے کی آسانی عطا کی، اور یہ ایک بہت عظیم احسان ہے۔ الی الارض، اس زمین کی طرف، التی، وہ جو بارکنا، برکت رکھی ہے ہم نے، فیہا، اس میں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اور شام کی طرف ہجرت کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور یہ برکت والی زمین کیسے؟ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ کے آئے نا، شروع کے اندر ہی آیت 1 میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء کروائی تو اس میں کہا کہ جی اللہ نے برکت والی اس زمین کو بنایا، اور یہ بہت سے انبیاء کے لیے یہ زمین ببرکت ثابت ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دے کر ان دونوں کو اس طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد خوشخبریاں دی جانے لگی ہیں۔ بہت سی چیزیں اس میں اسکپ ہیں، لیکن کسی اور جگہ پہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ بات مختصر کر کے بات کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہے۔ اس کا پورا واقعہ جہاں جہاں ہم نے پڑھا، ہم ان کو ملا کے نا تو سمجھتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، وہب کہتے ہیں گفٹ، ایک ہوتا ہے عطا، ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے پیسے دیے اور آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے، تو وہب کہتے ہیں، اللہ کی صفت وہاب بھی ہے نا، کہ ہم اللہ کو کچھ نہیں دیتے پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے رہتے ہیں، تو بغیر کسی اجرت، معاوضے اور محنت کی جو چیز حاصل کی جائے اس کو کہتے ہیں عطا، وہب، اور وہ عطا کرنے والے کو وہاب کہتے ہیں، اور اللہ تو بہت زیادہ وہاب ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، لہو، اسے، اسحاق، اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب، نافلتاً، مزید۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ نافلتاً کا مطلب ہے زائد عطیہ، زائد چیز دینا۔ اس آیت کے دو میننگز کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، اور پھر ایکسٹرا انعام کے طور پر یعقوب، پوتا، عطا کیا۔ دوسرا میننگ ہے کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب دونوں کو زائد انعام کے طور پر عطا کیا۔ اور مفسرین جو ہیں، اس میں ایک مفسر ابن عاشور رحمہ اللہ، انہوں نے ایک عمدہ چیز اس حوالے سے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سورۃ الصافات آیت 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، یعنی نیک بچہ دے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 101 میں خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک بہت بردبار، بہت پیارے اور ڈیسنٹ اور نیک لڑکے کی ان کو خوشخبری دی، بشارت دی۔ یہ لڑکا کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اللہ سے کہ ہمیں بچہ عطا کر، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پوری کر دی، ٹھیک ہے، اور وہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جو عطا کیے نا، وہ بغیر دعا اور بغیر امید کے عطا کیے، اس لیے ان دونوں کو کیا کہا گیا؟ نافلہ، زائد عطیہ، ٹھیک ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد بغیر کسی طلب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، اور دونوں کی خوشخبری بھی اکٹھی ہی دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ ہود آیت 71 میں بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، کہ ہم نے اس سارہ کو، یعنی سارہ ان کی بیوی، اسحاق کی خوشخبری دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، تو یہ دونوں جو ہے ان کے لیے گڈ نیوز تھی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر یوسف علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کو
سے بعد میں بنی اسرائیل سے پے در پے انبیاء آئے، بہت سے انبیاء آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو لڑی تھی اس سے کوئی نبی نہیں آیا، وہ ایک ہی نبی آئے۔ وہ کون سے تھے؟ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے تو ایک اندازہ ہوتا ہے اہمیت کا کہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے بہت سے انبیاء آئے، اور ان سب کو اللہ نے ایک نبی دے کر برابر کیا کہ وہ سارے انبیاء جو کام اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے آگے کر رہے ہیں، ایک سے آپ نے اس کو پھر مہر لگا دی۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک دفعہ ایک ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جو ان سب چیزوں پر کافی ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اس سب کے لیے کافی ہوگی، اور اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر کہا وَكُلًّا، اور سب کو جعلنا بنایا ہم نے، صالحین نیک۔ کلن سے مراد ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، کیونکہ آخری بات انہی کی ذکر ہوئی ہے نا، تو لوط علیہ السلام اس کے اندر نہیں آتے کیونکہ ان کا ذکر علیحدہ ہوا ہے۔ تو انبیاء سب کے ساتھ صالح ہوتے ہیں، وہ فساد نہیں پھیلاتے، وہ معاشرے کے اندر بگاڑ کا باعث نہیں بنتے۔ انبیاء جو ہیں ہمیشہ پرامن اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، و اور جعل بنایا، نا ہم نے، ہم انہیں، ائمۃً امام، لیڈر، ہم نے ان سب کو لیڈر بنایا۔ ہم دیکھیں نا، ہم سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تمام جمع کے لیے آتا ہے۔ اگر ہوتا نا وَجَعَلْنَاهُ تو پھر مراد ابراہیم علیہ السلام ہونے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے تھے تو کہا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتا، تو جو نیک ہوں گے اللہ ان کو ضرور عطا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیڈرز پیدا کیے، اور انبیاء لیڈرز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں کہ یا رب ایسی نسل ہم میں سے چلانا جو اس سوسائٹی کے لیڈرز ہوں، جو اس سوسائٹی میں اچھے کام کریں، نیک کام کریں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک یہ سوچ بذات خود، یہ سوچ ہمیں موٹیویشن دیتی ہے کہ اگر ہم اچھے ہوں گے، ہم ایک اچھی تربیت کرنا چاہیں گے اپنے بچوں کی، تو ہمارے بچے لیڈر بن سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو آپ خود سوچیں ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں، کیونکہ آج کا جو دور ہے آپ نصیحت سے کم سکھاتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ بات رہی ہے، نصیحتیں کم سکھاتی ہیں، عمل زیادہ سکھاتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو موٹیویشن اولاد کے لیے ہوتی ہے وہ اس کے گھر اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ تو ایک یہ سوچ کہ میرا اس وقت میں اٹھنا اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا میری آنے والی نسل کے لیے، چلے مجھے کوئی نہ دیکھے لیکن میری تاثیر پہنچے گی ضرور انشاءاللہ، اور اللہ میرا یہ اٹھنا ضائع نہیں کریں گے۔ تو ایسی سوچ بھی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے لیڈرز پیدا کرنے ہیں، اور لیڈرز پیدا کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ یہ بڑے بڑے جو صوفیہ گزرے ہیں، اولیاء اور سلف صالحین، محدثین گزرے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں نا تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ان کی ماؤں کا بڑا کردار تھا۔ جیسے امام بخاری کی مدر کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی قرآن کو بہت زیادہ پڑھتی تھی، کتنا اثر ہوا۔ تو یہ ماں کا بہت کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں، کیونکہ بچہ جہاں پہ سٹے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کس کا گھر ہوتا ہے، وہ وادی، کس وادی میں سٹے کرتا ہے، وہ ماں کے پاس سٹے کر رہا ہے۔ تو دوسرے ماحول بھی اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ماں کی سوچ جو خوراک جیسے جاتی ہے نا،
تو سوچ بھی جاتی ہے، اور پھر سوچ کے ساتھ ساتھ آپ کی باقی عادتیں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ جی بچہ اگر ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کو اللہ قرآن کی محبت دے، سب کی خواہش ہوگی جی حافظ قرآن بڑھے، قرآن ضرور حفظ کرے۔ میرا خیال ہے کہ حفظ کے ساتھ اسپیشلی یہ چاہت رکھے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کی سمجھ عطا کرے، فہم عطا کرے۔ بچپن میں صحابہ میں کتنے صحابہ ایسے تھے کہ جو چھوٹی چھوٹی عمر میں قرآن کا فہم سیکھ چکے تھے نا، قرآن کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو یہ خواہش، اور یہ خواہش رکھنے کے لیے آپ کو خود لرن کرنا ہوگا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود بات کریں گے قرآن سے متعلق۔ وجعلناہم، اور بنایا ہم نے انہیں ائمۃً، امام، یہدون، وہ رہنمائی کرتے تھے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے، بامرنا، اللہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے رہے، امرنا ہمارے حکم سے۔ تو ہمیں بھی لیڈر بننا ہے، تو لیڈر بننے کے لیے ہمیں قرآن سے اصول پرنسپلز لینے ہوں گے۔ وأوحینا، اور وحی کی ہم نے انہیں، الیہم، ان کی طرف، فعل کرنے کو، الخیرات، بلائیاں، ان کو کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بلائیاں کریں، لوگوں کو جو ہے اس کے اندر نیک اعمال بھی آ جاتے ہیں، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے انہیں خیر بنانے کا سبب بنایا۔ اور اب دیکھیں کہ الگ سے اسپیشل جو اللہ کے حقوق ہیں نا، وہ علیحدہ واضح کر دیے ہیں، کیا؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور قائم کرنا نماز اور ادا کرنا زکوٰۃ۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، لنا، ہمارے لیے، عابدین، عبادت گزار۔ یعنی صالحیت اور امامت کے علاوہ ہم نے انہیں اپنی وحی سے بھی سرفراز کیا اور تمام نیک اعمال کرنے والا بنایا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ کام، یعنی اللہ کو سب سے پسند کی چیز کیا لگتی ہے؟ تو کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس ٹائم پہ نہ اٹھ کر ہم اللہ کا سب سے ناپسندیدہ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کی پسند کا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس لیے اگر ہماری یہ سوچ ہوگی نا کہ ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اس کو دوست بنانا ہے، اس کو بیسٹ فرینڈ بنانا ہے، تو پھر ہماری کیا کوشش ہوگی کہ ہم اس کے پسندیدہ کام کریں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کی پسند اس کی پسند کا ضرور خیال رکھتے ہیں نا۔ تو وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ کیا کرتے رہے؟ انبیاء نماز قائم کرتے رہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اقامہ الصلاۃ کے اندر حقوق اللہ، ایتاء الزکوٰۃ کے اندر حقوق العباد۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، تو حقوق العباد میں سب سے پہلا جو حق ہمارا لوگوں پہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جو ہم پہ لازم فرض ہے۔ اب زکوٰۃ میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، زکوٰۃ سے ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ایک تو ہم پہ فرض ہے نا زکوٰۃ اپنے مال کی نکالنا، اس کے علاوہ بہت سی اور چیزوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے علم کو پاک کرنا ہے، تو علم کو پاک کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو علم سکھاتے ہیں، بےلوث ہو کر دوسروں کو علم دیتے ہیں جو آپ تک صلاحیت پہنچ رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ نے علم کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ کو علم استقامت کے ساتھ سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ خود ایک جملہ آج سنتے ہیں، ایک 10 دن کے بعد سنتے ہیں، 5 دن کے بعد سنتے ہیں، 3 دن کے بعد سنتے ہیں، آپ کے علم کے اندر خود کنسسٹنسی، استقامت نہیں، آپ باقاعدہ نہیں ہیں، آپ دوسروں کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ مثلا آپ میں سے کوئی کسی کو اپنی کلاس فیلو کو گرامر کے کچھ پوائنٹ سمجھانا چاہے، اور اپنے اس سوچ کے تحت کہ میں نے اپنے علم کا صدقہ دینا ہے، علم کی زکوٰۃ دینی ہے، علم کو پاک کرنا ہے، تاکہ میرے علم کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ سکھاتے ہیں وہ زیادہ لرن کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. جو لوگ سکھاتے ہیں ان کا علم پاک ہوتا جاتا ہے، ان کے علم کی کمیاں دور ہو جاتی ہیں. یہ آپ کبھی آبزرو کریں اور تجربہ بھی کریں کہ آپ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر ڈسکشن کیا کریں کہ اور ان کو سکھایا کریں، ان سے سیکھا کریں. دیکھیے آپ کے علم میں کتنی پختگی آئے گی. سکھانے سے علم میں بہت زیادہ پختگی آ جاتی ہے. تو پھر اسی طرح اپنے کاموں، اپنے جسمانی طور پر ہم نے اگر دوسروں کے لیے ہیلپ فل بننا ہے تو دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام کرنا، اخلاق سے پیش آنا، اپنے مال سے دوسروں کی ہیلپ کرنا. تو انبیاء حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے تھے، حقوق العباد کا بھی. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو صرف حقوق اللہ کا درس دیتا ہے، نماز کا روزے، اس کے بعد تہجد، اذکار، یہ سب چیزیں. اور کچھ صرف حقوق العباد کا. جی حقوق اللہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، جی بندوں کے نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حقوق کا ہی سوال کرنا نا. جو سب سے پہلے آپ سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. پہلے پرچے پہ شرمندہ ہوگے تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ حقوق اللہ حقوق العباد میں بیلنس لے کے آئیں. ان دونوں کو اعتدال میں رکھنا ہے. مطلب اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نمازیں پڑھتے جائیں اور ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری سوچ سے، ہمارے مال سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، ہمارا سارا کچھ ضائع ہو جائے اور قیامت دن یہ لوگ آ جائیں اپنی حاجتیں لے کر ہمارے پاس اور آگے ہماری نیکیاں لے جائیں. ٹھیک ہے، جس کو ہماری زبان سے تکلیف ہو یا. تو یہ سب چیزیں یہ ریمائنڈر ہمیں. دیکھیے ہم اتنے فرشتہ صرف انسان تو نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. یقین جانیں ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں قرآن کی سیر کر کے، ساتھ ہی ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں. آپ خود سوچیں کہ قرآن پاس نہ ہو تو ہم غلطیاں کتنی کریں. ہمیں روز نصیحت کی ضرورت ہے، روز نصیحت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں قرآن سے مخلص ہونا پڑے گا اور اس کو روز پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے وہ ہمارے لیے عبادت گزار بندے. یہ سب کے سب جو بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت عبادت کرنے والے بندے تھے. اللہ ہم سب کو بھی عبادت کرنے والے مخلص لوگوں میں شامل کرے اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے لیے آسانی والا رستہ فرمائے کہ ہم قرآن کے لیے